اب بتائیے اگر قرآن کریم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پکڑ لے ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ اور دوستو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب نئے میں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہاں اللہ بڑے معاف کرنے والے، آپ ندامت کا ایک آنسو کا قطرہ گرا دیجئے، اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بڑے بڑے۔ دیکھیے ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، میں خود اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ مجھے کھلا رہا ہے۔ اگر میں میرے والد صاحب کی اگر میں اتنی نافرمانی کرتا، میرے والد صاحب مجھے گھر کے باہر ہکال دیتے، کیا کرتے؟ ارے بھائی ایک ظاہر سی بات ہے، والد صاحب نے بولے بیٹا جوا نہیں کھیلنا، چھپ کے کھیلا تو کوئی بات نہیں، اور سامنے کھیلا تو کیسا پھنس جاتی نا۔ اب اللہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ نہیں کرنا، تو اللہ ہم کو دیکھ ہی رہا نا گناہ کرتے ہوئے، پھر بھی تو کھلاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کھلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی، وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان کو اپنے ساتھ نہ کھلاتے۔ اب ایک مرتبہ ایک مہمان آیا، مہمان کا مجوسی، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے دعا پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا پڑھو؟ دعا، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ مجوسی کہنے لگا میں دعا نہیں پڑھتا، میں مسلمان تھوڑی ہوں، میں دعا نہیں پڑھتا۔ ابراہیم علیہ السلام غصہ ہو گئے اور انہوں نے اس بڑھے کو اٹھا دیا، اٹھ یہاں سے، اللہ کا نام نہیں لیتا اور کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور کہا اے ابراہیم تم نے انہیں اس سے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ آپ کا نام نہیں لے رہا تھا، میں نے اس کو بھگا دیا۔ تو دوستو اللہ رب العزت کہنے لگے ابراہیم 70 سال تک کہ اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا۔ کتنے سال تک کے؟ 70 سال تک کے ابراہیم اس نے میرا کبھی نام نہیں لیا، لیکن اے ابراہیم میں نے کبھی اسے بھوکا نہیں رکھا، کیا نہیں رکھا؟ اور ایک مرتبہ تیرے سامنے میرا نام نہیں لیا، تم نے اسے اٹھا دیا، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، تلاش کرو اور اسے کھانا کھلاؤ، کیا کرو؟ بھی اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے، ہم انداز نہیں لگا سکتے اللہ کا بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اس لیے تو ہے اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ کتنے حصے بنائے؟ رحم کے، ایک دوسرے جو ہم رحم کر دیں، ارے بھی بہت لگ گیا اس کو، ارے جانور کو دیکھ گر گیا کنویں میں سے نکالو، ارے کتے کے بچے کے آگے سے گاڑی چل گئی دیکھو اس کا کچھ علاج کرو۔ تو اللہ نے جو ہم رحم کرتے ایک دوسرے پہ 100 حصے بنائے، 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ کتنے حصے؟ 99 حصے اپنے پاس ہے، اور ایک حصہ اللہ رب العزت نے دنیا میں دیا۔ وہ ایک حصے کا اثر یہ ہے کہ درندہ اپنے بچے کو تکلیف نہیں دیتا، جانور اپنے بچے کو لات نہیں مارتا، کیا نہیں مارتا؟ ایک ہی حصہ صرف۔ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ 99 رحمتیں اور یہ ایک رحمت جو اللہ نے سب کو بانٹا، سب کو ان کو ملا کر مکمل 100 کریں گے، پھر اللہ اس کے ذریعے سے بندوں پر رحم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اسی روایت کے اندر آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن 2 جہنمیوں کو بلائیں گے۔ یہ جہنم ان کا طے ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی ہیں، طے بات، اور اللہ کے بعد بدلی نہیں جاتی، طے ہو گیا یہ دونوں جہنمی۔ اللہ رب العزت ان سے کہیں گے جاؤ جہنم میں کود جاؤ۔ تو ایک تو دوڑتا ہوا جائے گا جہنم میں کودنے کے لیے، اور دوسرا تھوڑی دیر چلے گا پھر مڑ کے دیکھے گا، پھر چلے گا پھر مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے اور کہیں گے بھئی تم بہت دوڑتے ہوئے جہنم میں جا رہے تھے، جہنم کوئی اتنی اچھی چیز تو ہے نہیں۔ تو وہ کہیں گا کہ اللہ میں نے دنیا میں آپ کی کبھی اطاعت نہیں کی، آپ نے جو حکموں کو کرنے کے لیے کہا اللہ میں نے کبھی وہ حکم نہیں کیا، آپ کی کبھی بات نہیں مانی۔ اے اللہ میرے پاس ایک موقع تھا، چلو اللہ کی اب تو موقع ہے، چلو یہ بات تو سن لو۔ تو اللہ رب العزت کو رحم آئے گا، اللہ جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ کائے کا فیصلہ کر دیں گے؟ جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ اور دوسرے سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تو بار بار پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ سنا تھا کہ آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ بڑے رحم کرنے والے۔ تو اللہ میں بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا، ہو سکتا ہے اب رحم آ جائے، ہو سکتا ہے اب رحم آ جائے۔ اللہ رب العزت کہیں گے تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ کیوں؟ اللہ کو ٹینشن اس لیے نہیں ہے کہ پوری دنیا بھی جنت میں چل جائے، جنت بھرے گی نہیں، پوری دنیا چلے جائے جنت بھرنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک مخلوق پیدا کریں گے، اس سے جنت کو بھر دیں گے۔ اور جہنم کا ایسا مسئلہ ہے نا، جہنم کہیں گے حل من مزید،
اور آنے دو، بہت جگہ خالی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تجلی فرمائیں گے اس پہ اپنے شان کے مطابق، پھر جہنم کہیں گے بس بس اب نہیں چاہیے۔ تو دوستو مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ ہم دوستو اس وقت جنت میں جا سکیں گے جب ہم ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں گے۔ دیکھیے ہمارے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، ہمارے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کر دی دوستو، ہم وہ کام نہیں کر سکے لیکن ہماری اولاد وہ نیک کام کر کے ہمیں ثواب پہنچاتے رہے گی۔ اور اللہ دوستو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ بڑے معاف کرنے والے۔ ارے ایک کی وجہ سے اللہ سب کو اندر لے لیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک کی وجہ سے۔ اجتماع وغیرہ میں جاؤ اور آپ کے امام وغیرہ دکھ گئے، آپ کو امام صاحب کے ساتھ کھانے کے لیے چل جاؤ، اور جو دروازے پہ کھڑا تھا وہ تو آدمی ہے، وہ بخیل بھی ہے، کنجوس بھی ہے نا، لیکن دیکھتے ہیں امام صاحب ہے، ساتھی ہے ہمارے، اور کتنے لوگ؟ 5 لوگ، ادھر سے بہت بھیڑ ہے، کوئی دیکھ رہے ہیں چلو آ جاؤ۔ وہ تو بخیل ہے، پھر بھی انسان تو پھر بھی بخیل ہے، تو اللہ کو پوچھنے والا۔ اللہ ایک کی برکت سے خاندان، یہ ہے نا جو ہم سنتے رہتے، ایک حاجی اتنے گھرانوں کی مغفرت کرے گا، ایک حاجی، یہ اسکیم ہے۔ کیا ہے؟ ہاں کہ جنت میں جاؤ تم کیسے جاؤ، لیکن کوئی سفارش کرنے والا تو ہماری طرف سے۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو انہیں محسوس ہوا اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب قبر۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے بات کی، تو اللہ رب العزت سے انہوں نے کہا اللہ اسے عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ بڑا گنہگار تھا، یہ بڑا گنہگار تھا، اس کی وجہ سے ہم نے اس کی پکڑ کر لی۔ ایک مدت کے بعد وہاں ہی سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ اب حضرت آرام کر رہے ہیں، تو 2 رکعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب مرنے کے بعد تو کسی کے عمل کا اعتبار نہیں ہے، تو کتنی مرتبہ سبحان اللہ اللہ اکبر بولا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کی کہ آئے عیسیٰ، ان کا اپنا ایک بچہ تھا، یہ جب یعنی ان کا انتقال ہو رہا تھا، ان کی بیوی حاملہ تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے وصیت کیے تھے دیکھ جو بھی بچہ پیدا ہو جائے تو اسے مکتب میں بھیجنا۔ ابھی بچہ پیدا ہوا تو اس کے والدین نے اسے مکتب میں بھیج دیا۔ کہاں بھیج دیا؟ مکتب میں۔ تو جب یہ بچہ مکتب میں گئے، امام صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے بھی اپنی معصوم زبان سے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کہنے لگے کہ اے عیسیٰ، جس کا بچہ ہمیں رحمان کہے، رحیم کہے، ہم اس کے باپ کو تکلیف دے، ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے بچے کی برکت سے اس کی مغفرت کر دی۔ کیا کر دی؟ اس سے دوستو ہم بچے کی صحیح نگرانی کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کی صحیح پرورش کرنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس سے ہم ہمارے بچوں کو پابندی کے ساتھ وقت پر مدرسے میں بھیجنے کا اہتمام کریں، اور استاد صاحب سے، امام صاحب سے ملاقات کرتے رہے، میرا بچے نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ آج ہمارے اپنے بچے جو اسکول میں یعنی ریورس گیئر جو لگ گئے نا، 10ویں پڑھ لیا باقی صحیح، اس کو نام لکھتے نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے ہم کو یہ بھی پتہ نہیں رہتا میرا بچہ کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے، اس کا ہم کو یہ بھی پتہ نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں میرا بچہ مکتب میں ہے تو قرآن پہ کب لگا، یا یہ کہ اس کا قاعدہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ہمیں یہ اس کا بھی علم نہیں ہے۔ اس سے کیونکہ دوستو ہماری اپنی توجہ اس کی طرف ہے نہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے جس چیز کی طرف توجہ ہے تو اتنی توجہ ہے، ماں بھی پیچھے لگ گئی، باپ بھی پیچھے لگ گیا، ٹیوشن پہ ٹیوشن لگا دیا۔ انگلش کے اعتبار سے انگلش غلط چیز نہیں ہے، آپ پڑھائیے ماشاءاللہ، لیکن دین کو بھی ساتھ میں لے کے چلیے۔ کیا چلیے؟ دیکھیں اسکول کے انگلش کے اسکول کے بچے کا جو بستہ رہتا ہے اس سے بھی زیادہ وزنی رہتا، کیا رہتا؟ باپ بھی پڑھا رہا ہے، ماں بھی پڑھا رہی، تو پھر بچے انگلش پڑھتے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ اور اردو میں کس نے پوچھا ہی نہیں، اللہ حفاظت فرمائے اردو اب ہم کو بھی نہیں آتی، کس کو نہیں آ رہی، تو ہم کہاں اپنے بچوں کو پڑھا پا رہے ہیں۔ اسے دوستو اللہ رب العزت نے موقع دیا، اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ مکتب کے اندر بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔